वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं साबिर रजा अत्तारी तलहार जिला बदीन सिंध से अर्ज कर रहा हूँ। हुजूर, हमारे एक इस्लामी भाई है, उसकी बेटी जो है उसके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो बराए करम इसका कोई रूहानी इलाज हो हमें बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुभान अल्लाह, हाथ और पांव सुन्न हो जाते हैं, तो इसके हवाले से जो बड़ा हो वो तो ये अमल कर सकता है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान का एक वाक़या ज़हन में आ रहा है। किसी सहाबी के हाथ और पांव सुन्न हो गए, पैर सुन्न हो गया उनका, पांव सुन्न हो गया उनका। तो किसी सहाबी और भी कोई जलील क़दर सहाबी वहीं तशरीफ़ फरमा थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसी प्यारे को बुलाएं, पुकारें। तो उन्होंने इस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा की, और जैसे ही निदा की तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनका सुन्न पाँव दुरुस्त हो चुका था। तो ये एक रूहानी इलाज है इसका कि तड़प कर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन सहाबा कराम के ये तालीमात के मुताबिक, जैसे इनसे भी ये रिवायत साबित हुई कि उन्हें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसी वक्त उनका जो पाँव सुन्न था वो दुरुस्त हो गया। जब तड़प कर या रसूल अल्लाह कहा, जब तड़प कर या रसूल अल्लाह कहा, फौरन आका की हिमायत मिल गई। और अगर बच्ची बहुत छोटी है और बिलफर्ज वो उसमें ना हो कि वो पढ़ ना सकती हो, तो उसके लिए ये अमल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेश करता हूँ मैं आपको। मकतबतुल मदीना की मतबूआ मदनी पंसूरा के बाब फैज़ान औराद में एक अमल लिखा हुआ है कि या सलामु 111 बार पढ़कर बीमार पर दम करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगली कॉल सुनते हैं कि अगली कॉल में हमसे क्या कहा जा रहा है। मेरा नाम बशीर अहमद है और मैं हबीबाबाद से बोल रहा हूँ, पंजाब के। मुझे ना कुछ टेंशन है जी, मुझे ना एलर्जी की कुछ शिकायत हो जाती है कभी कभार, इसलिए ये हजरत पूछना था भी इसका रूहानी इलाज क्या गया। अल्लाह तबारक व तआला आपको टेंशन से, डिप्रेशन से और दीगर तमाम परेशानियों से निजात अता फरमाए। टेंशन और डिप्रेशन से निजात पाने का बहुत ही आसान एक रूहानी इलाज पेश खिदमत है, और साथ में एक बुजुर्गान दीन का कौल भी पेश खिदमत है कि बाज़ हुक्मा का कौल है कि 3 चीज़ों में गौर फ़िक्र ना करो। नंबर 1, अपनी मुफलिसी और तंगदस्ती और मुसीबत पर, इसलिए कि इसमें गौर करते रहने से तेरे गम में इजाफ़ा और हिर्स में ज़्यादती होगी। नंबर 2, तेरे ऊपर जुल्म करने वाले के जुल्म पर गौर ना कर कि इससे तेरे दिल में कीना बढ़ेगा और गुस्सा बाकी रहेगा। और नंबर 3, दुनिया में ज़्यादा देर जिंदा रहने के बारे में ना सोच कि इस तरह तू माल जमा करने में अपनी उम्र ज़ाया कर देगा और अमल के मामले में टालम टोल से काम लेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि दुनियावी तफक्कुरात में जान खपाने के बजाय आखिरत के मामलात में मुनहमिक हो जाएं। टेंशन का रूहानी इलाज पेश खिदमत है ला हौल शरीफ, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। रोज़ाना 60 बार यानी 60 टाइम्स पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम रंजो गम दूर होंगे, और दिल की घबराहट के लिए भी ये अमल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफीद रहेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 1-1.5 साल से ना मैं एक परेशानी में हूँ। मुझे किसी ने, जैसे मैंने इस्तिखारा भी करवाया था, वो बताया था कि कुछ काला इल्म किसी ने किया है। मैं ऐसे बैठा रहता हूँ तो एकदम मेरा दिल घबरा जाता है, एकदम मैं परेशान हो जाता हूँ, एकदम जो है ना मेरा दिमाग ऐसे हो जाता है जैसे मुझे अभी पता नहीं क्या होने लगा है, यानी ऐसे मुझे तकलीफ होती है। तो किसी ने बोला है कि कुछ किया हुआ है, तो इसलिए मैं प्रोग्राम मदनी चैनल जरूर देखता हूँ, हर रोज देखता हूँ। तो अभी प्रोग्राम चल रहा था तो मैंने एक अपना सवाल रिकॉर्ड करवाना था, मुझे इसका हल बता दे भाई, मैं क्या करूँ। मैं बेहद परेशान हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी मैं बहुत परेशान। मोहतरम मीठे साईं भाई, अभी एक आपकी कॉल से पहले एक रूहानी इलाज पेश किया गया, इससे आप इख्तियार फरमा लीजिए। और साथ में आपको गालिबन ये शुबा है कि आप पर किसी ने जादू किया है, तो एक जादू तोड़ने का आसान सा अमल पेश खिदमत है कि आपके लिए मुमकिन तो ना होगा, आप इस तरह से आप पर ये अमल कर लें कि आपके सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आसमानी रंग के सूती धागे के 11 तार नापे जाएं,
ان 11 تاروں کو 2 مرتبہ پھر طے کر لیں۔ اب دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں، پھر 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر اس گرہ میں پھونک مار دیں اور فوراً اس کو کس دیں۔ اسی طریقے پر 11 گرہیں لگانے کے بعد دھاگوں کو دھکتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیں۔ کو گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اس پر بھی ان دھاگوں کو جلایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پر جادو ہوا تو بدبو آئے گی، جیسے گوشت جلتا ہے اس طرح کی بو ان دھاگوں سے اٹھے گی۔ جب تک بدبو آتی رہے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اور جب گھبراہٹ آپ پر طاری ہو جائے، دماغ معوف ہونے لگے، تو آپ اس روحانی علاج کو اختیار کر لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 41 پر یہ لکھا ہے، دل کی گھبراہٹ کے لیے عمل، پارہ 9 سورۃ الانفال کی یہ آیت نمبر 11، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور پارہ 13 سورۃ الرعد کی یہ آیت نمبر 28، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ۔ یہ 2 آیتیں مریض خود پڑھ کر دم کیا ہوا پانی پیے یا کوئی دوسرا پڑھ کر پلا دے، انشاءاللہ عز و جل دل کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں۔ سائل نے ہم سے کیا سوال کیا ہے؟ سر میرا بیٹا ہوا، اس کی آنکھ سے پانی بہت زیادہ بہتا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں اس حوالے سے ایک بہت ہی آسان سا عمل لکھا ہوا ہے، اس عمل کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے شہزادے کو اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ یا رقیبو یہ عمل ہے، اسے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے شہزادے کی آنکھ پر یہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے شہزادے کو اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے شہزادے کی آنکھوں پر دم فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس سے نجات حاصل ہوگی۔ صفحہ نمبر 252 پر یہ لکھا ہوا ہے، یا مقیتو جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے 10 بار پڑھ کر دم کر لیا جائے تو انشاءاللہ اسے اس تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ جی وہ مجھے جو ہے نا جاب کے حوالے سے جو ہے نا مجھے وظیفہ چاہیے جو ہے نا کوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد حلال و آسان روزگار نصیب فرمائے۔ محترم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، آپ کو چاہیے کہ ہر جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز مسجد میں ادا کریں، اور سلام پھیرنے کے بعد دعائے ثانی اور دیگر وہیں قبلہ رو بیٹھے بیٹھے آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تکرار شروع فرما دیجئے۔ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، جب سورج غروب ہو جائے اس وقت اس عمل کو روک دیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا دراز فرما لیجئے۔ عموماً اذان جو ہوتی ہے، لیکن اذان جیسے ہی ہو اپنی دعا کو موقوف فرما دیں، اور اس دعا میں آپ روزگار کے حصول کے حوالے سے بھی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ کی مراد پوری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، ہم سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی سر، وبرکاتہ۔ وہ میری ہمشیرہ ہیں سر، ان پہ وہ سایہ وغیرہ کا وہ ہے نا سر، جنات کا سر، اس کے لیے روحانی علاج کا پوچھنا تھا سر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ کو جنات کے شروع و فتن سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے لیے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش خدمت ہے، اپنی ہمشیرہ پر اس عمل کو اختیار کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں فضائل قصیدہ غوثیہ متبرکہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ قصیدہ مبارک پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی پیر لافانی تنزیل نورانی شہباز لامقانی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے، اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد دولت ظاہری و باطنی کے حصول کا سبب ہے۔ اس کے کل 28 اشعار ہیں، اور اس کی بے شمار برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ آسیب زدہ یعنی جس پہ جنات وغیرہ کے معاملات ہوں، اس مریض
کے لیے اسے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس تیل کو اس کے جسم پر مل دیں، انشاءاللہ عز و جل آصب اور جنات وغیرہ سے اسے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اور مزید ایک عمل بھی سن لیجئے کہ جب جنات کی طرف سے تکلیف پہنچائے جانے کا سلسلہ ہو رہا ہو تو 100 مرتبہ یا قہارو اول آخر 1 مرتبہ درود شریف کا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ کو اور ہر اس مریض یا مریضہ کو جن کے ساتھ جنات وغیرہ کے معاملات ہیں ان کو افاقہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، ہمیں اس سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے؟ کہ میرے بخار نہیں اترتا، بہت زیادہ ہے، 2-3 دن رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، اس میں لیے دعا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بخار سے شفا عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام مریضوں کو جسمانی اور روحانی امراض سے نجات عطا فرمائے۔ تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ گھریلو علاج میں بخار کے جو ہے اس کے حوالے سے روحانی علاج لکھے ہوئے، بخار اتارنے کے کئی روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، پارہ 29 سورۃ الدہر کی یہ آیت نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ یہ آیت کریمہ 7 بار اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے یا دم کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بخار کی شدت میں نمایاں کمی محسوس ہوگی اور سکون محسوس ہوگا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ 40 مرتبہ یعنی 40 ٹائمز اول آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریے، انشاءاللہ عز و جل بخار چلا جائے گا۔ آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محترم اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج کا اب جو ہے تو وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل اور اپنے سوالات اگر آپ بھیجنا چاہیں تو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے پتے پر روانہ فرما لیجئے، پتہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ، پرانی سبزی منڈی، کراچی۔ میرے چینل پر موجود سائیں بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمائے۔ آپ بھی میرے ساتھ بلند آواز سے اسے دہرا لیجئے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جن جن سائلوں نے، جن جن پریشان حالوں نے ہمیں کال کی، ہم سے رابطہ کیا، ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر بے کسو مجبور کی